آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے عشق الہی کی لذت، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ پیار کرنے کا مزہ جو ہے وہ کیا ہے۔ حضرت گرامی، یہ سارا معاملہ جو ہوتا ہے یہ نگاہ مرشد سے ہی ملتا ہے، مرشد کی عطا سے ہی یہ سارا معاملہ جو حل ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ کا عشق جو ملتا ہے یہ ہمیں مرشد کی نگاہ سے ملتا ہے۔ جیسے شاعر کہتا ہے نا، نگاہ مرشد کامل سے عشق مصطفیٰ حاصل، نگاہ مرشد کامل سے عشق مصطفیٰ حاصل، خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانے کی، خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانے کی۔ جب بندہ مرشد کے ساتھ تابع داری کرتا ہے، مرشد کے ساتھ محبت رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عشق بھی انسان کو مل جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بھی انسان کو مل جاتا ہے، رسول اللہ کا عشق بھی مل جاتا ہے۔ تو جیسے ہر وقت ہر موڑ پہ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے 3 سیڑھیاں ہیں۔ ایک سیڑھی جو ہے وہ مرشد کی سیڑھی ہے، یعنی سب سے پہلی منزل انسان کی جو ہے عشق مصطفیٰ، عشق خدا کو حاصل کرنے کے لیے پہلی منزل جو ہے یہ ہے فنا فی الشیخ، دوسری منزل ہے فنا فی الرسول، اور تیسری منزل پھر آخری منزل جو ہے یہ فنا فی اللہ ہے۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے انسان کو سب سے پہلے فنا فی الشیخ ہونا پڑتا ہے، پھر فنا فی الرسول ہونا پڑتا ہے، اس کے بعد پھر فنا فی اللہ، یعنی کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں غرق کر دینا، یہ فنا فی الشیخ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں بندہ جب غرق ہو جاتا ہے تو فنا فی الشیخ ہے، فنا فی الشیخ کے بعد فنا فی الرسول ہے، پھر بندہ فنا فی اللہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے عشق میں پہنچتا ہے۔ یعنی سب سے پہلے انسان کی نظر جو ہوتی ہے وہ خدا تک پہنچتی ہے، تو وہ وہاں تک پہنچنے کے لیے یعنی کہ انسان کی منزل ہوتی ہے نا، کہ مثال کے طور پہ میں سعودی عرب جاتا ہوں حج عمرہ کے لیے، نظریہ اس کا، نظر اس کی جو ہوتی ہے وہ مدینہ شریف ہوتی ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے اسے اپنا شناختی کارڈ بنوانا پڑتا ہے، پھر پاسپورٹ بنوانا پڑتا ہے، پھر اپلائی کرنا پڑتا ہے، اپلائی کرنے کے بعد پھر ٹکٹ لینی پڑتی ہے، ٹکٹ کے ذریعے پھر اس جہاز میں بیٹھ کر، سواری پر بیٹھ کر بندہ اس شہر میں پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح نظر انسان کی خدا پر ہوتی ہے، جو چاہتا ہے میں عشق خدا میں، عشق خدا میں میں غرق ہو جاؤں، تو عشق الہی کی مجھے لذت مل جائے، تو وہ حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی جو منزل ہوتی ہے یہ انسان کی جو ہوتی ہے یہ فنا فی الشیخ ہوتا ہے، پھر فنا فی الرسول، پھر فنا فی اللہ ہوتا ہے۔ تو اسی پر میں کہتا ہوں نا، نگاہ مرشد کامل سے عشق مصطفیٰ حاصل، نگاہ مرشد کامل سے عشق مصطفیٰ حاصل، خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانے کی۔ تو جیسے حضرت سیدنا سری سکتی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کا دل بہت زیادہ سخت ہو گیا، آپ جب بھی عبادت کرتے تو آنکھ میں آنسو ہی نہیں آتا، عبادت کرتے آنکھ میں آنسو نہیں آتا۔ ایک دن روتے 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 اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں چلے گئے، پیر و مرشد کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جا کے کہتے ہیں کہ حضرت جب میں مدینہ شریف بھی جاتا ہوں تب بھی میری آنکھ میں آنسو نہیں آتا، تو میرے لیے کوئی دعا کیجئے۔ آپ بس مرشد کو کہہ کے آ گئے، کچھ دنوں کے بعد پھر مرشد کے ہاں جانا ہوا، تو دیکھا کہ آپ کے مرشد کریم جو ہے نا وہ اپنے ہاتھ میں ایک بچے کو لے کر آ رہے ہیں، تو بچہ رو رہا ہے تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں۔ پوچھنے لگے کہ مرشد کریم کیا معاملہ ہے، یہ بچہ کون ہے؟ آپ نے کہا کہ یہ بچہ جو ہے نا یہ یتیم ہے۔ فرمایا حضور آپ کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا کہ یہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا مجھے اخروٹ چاہیے کھیلنے کے لیے، اس کے پاس اخروٹ نہیں تھے، میرے پاس لے کر دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر حضور آپ اس کو ساتھ لے کے آ رہے ہیں؟ فرمایا اس کے پاس پیسے، اخروٹ نہیں ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں نے چاہا چلو تھوڑی سی محنت مزدوری کر لیتا ہوں، کام کر لیتا ہوں۔ کام کیا کہ آپ وہاں سے نا کہتے ہیں میں کھجوروں کی گٹلیاں جو ہے نا، گٹلیاں ہوتی ہیں جسے ہم گٹکیں کہتے ہیں اپنی زبان میں، گٹلیاں جو ہوتی ہیں ان کو میں اکٹھیاں کروں گا، اکٹھیاں کر کے بیچ دوں گا، جتنے بھی پیسے ہیں ان کے میں اخروٹ لے دوں گا۔ تو ایسے ہی حضرت سری سکتی اپنے مرشد سے عرض کرتے ہیں کہ حضور میرے پاس پیسے ہیں، یہ کام مجھے عنایت فرما دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ کام میں خود کرنا چاہتا ہوں،
آپ کے مرشد کریم نے ایسا ہی کیا. آپ نے وہاں سے اپنے پیسے یعنی کہ گٹریاں کٹھی کی، ان کے پیسے لیے، پیسے لے کر اسے اخروٹ دیے، بچہ بھاگ کے جا کے کھیلنے لگا. یہ بات سن کے نا سری سکتی فرماتے ہیں میرے دل میں بڑا اثر ہوا کہ یار ایک چھوٹا سا بچہ رو رہا ہے تو مرشد کریم سے وہ بچہ روتا ہوا نہیں دیکھا گیا. میں تو اپنے رب کا خالص بندہ ہوں، میں نیک بندے کے ساتھ میری نسبت ہے. اگر میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ تو رو تو میرا رب مجھے کیوں عطا نہیں کرے گا؟ یہ درد میرا رب مجھے عطا کرے گا. فرماتے ہیں میں اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں بیٹھا سوچتا رہا. میرے مرشد کریم نے ہاتھ اٹھائے، میرے لیے دعا کی. جب میں نے میرے حق میں دعا کی میں نے آمین کہا. رات میں جا کے سو گیا. جب میں سو گیا تو میرے دل کی آنکھ جاگ گئی، میرا مقدر جاگ گیا. سر کی آنکھیں بند ہو گئی، میرا مقدر جاگ گیا. جب میرا مقدر جاگا تو پھر ہوا یہ کہ میں رونے لگا. روتے روتے آنکھ لگی، دل کی آنکھ کھلی. میں نے دیکھا کہ دل تو میرے سینے میں ہے لیکن یہ طواف آقا علیہ السلام کے قدم کا کر رہا ہے، سرکار کے قدموں کا یہ طواف کر رہا ہے، سرور کونین کے یہ قدموں کا طواف کر رہا ہے. تو پھر میرے دل کو اتنی لذت ملی، میرے دل میں اتنی محبت پیدا ہوگی کہ میری آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے. تو سامعین کرام، یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی سنور جائے، جو چاہتے ہیں کہ اسے دنیا میں کامیابی مل جائے، تو اپنے دل کو نرم کرو، دل کو سخت نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے عشق میں یہ دل ڈوب جائے. نگاہیں تلاش کریں تو گنبد خضرا کو تلاش کریں، نگاہیں تلاش کریں تو کسی نیک شخص کو تلاش کریں. یہ دل میں اگر کسی کا ذکر ہو تو ذکر خدا ہو، زبان پہ کسی کا نام ہے تو نام مصطفیٰ ہو. میں اپنے بچوں میں بیٹھ کر بھی کروں بدر و احد کی باتیں. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جہاں بھی بیٹھو، جدھر بھی بیٹھو، بس آقا کی بارگاہ میں محبت، سلام اور عقیدت کے گلدستے جو ہوتے ہیں یہ نشاور کیا. جیسے آقا علیہ السلام کا ایک جگہ پہ میں نے فرمان پڑھا ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے نا، درود و سلام پڑھتا ہے، آقا فرماتے ہیں میں اس بندے پر بڑا خوش ہوتا ہوں اور اس کے لیے میں خود دعا کرتا ہوں. جس کے لیے میرے آقا دعا کریں اس کی دنیا سنور جاتی ہے، اس کی آخرت سنور جاتی ہے. کوشش کیا کرو ہر جگہ ہر لمحہ اللہ اور اس کے حبیب کو یاد کیا کرو، ذکر الہی میں مشغول رہا کرو، عبادت کرا کرو. اللہ تعالی ہم